سی آئی اے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا مشترکہ آپریشن ہے. آپ وہ واحد ملک ہیں جو بے عزت نہیں ہوئے. ماسکو میں جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھی میں نے ان کو آن لائن ٹریننگ دی ہے. یہ دہشت گرد پکڑنا یہ آپ نے ایسے ہی ہے جیسے بھوسے میں سوئی پھینکی ہوئی ہے اور پھر اس سوئی کو ڈھونڈنا. ہم نے ٹرمپ کو ٹائملی خوش کیا، یہ اچھی بات ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے سے کام جاری تھا، بڑے عرصے سے یہ کوآرڈینیشن کولیبریشن جاری تھی. یہ 48 لوگ تھے جو پاکستان نے پہلے 7 ماہ لگا کے جو ان کو گرفتار کیا تھا اور ان کو افغان حکومت کے حوالے کیا تھا. یہ ان میں سے ایک ہے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی فرینچائزز بنائی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک سیل پکڑتے ہیں تو آپ دوسرے تک انہی کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے. یہ ناکام حملہ نہیں ہے، یہ ویل کوآرڈینیٹڈ جو ہے نا حملہ تھا. ناظرین آداب، علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج میرے ساتھ توصیف احمد خان صاحب ہیں جو کہ سیکیورٹی کو اور ڈیفنس کو اور پاکستان کی فورن پالیسی اور گلوبل جو ایک ڈیفنس کی صورتحال ہے اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. ڈپلومیسی کو کور کرتے ہیں، فورن پالیسی کو کور کرتے ہیں، پاکستان کی نہیں بلکہ خطے کی جو پالیسیز ہیں اور امریکہ کے حوالے سے بہت کلوزلی واچ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور کل ایک بہت ایک جو ہے وہ انیوژل میں کہوں گا ایک واقعہ پیش آیا، غیر معمولی واقعہ پیش آیا، ایکسٹراڈنری جس کو کہتے ہیں. وہ واقعہ جناب یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے حال ہی میں صدر منتخب ہوئے ہیں، اب وہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ اطلاعات تو نہیں میں کہوں گا، پروپیگنڈا تھا کہ وہ عمران خان کے بڑے پکے سچے یار ہیں. ان کا جو ہے وہ بالکل جیسے وہ تھا نا یارانہ میں امیتابھ بچن اور امجد خان، تو اس طرح سے وہ دونوں ہیں اور وہ اس کو چھڑا کے لے جائے گا. وہ تو بچانے کے لیے آیا ہے اس کو، بلکہ الیکشن ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر وہ جیتا ہے کہ عمران خان کو بچانا ہے. تو وہ کل پاکستان کا جو ہے وہ تعریف کر رہے تھے اور وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کیونکہ پاکستان نے آئی ایس خراسان جو کہ داعش کا ایک اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کا جو حصہ ہے اس کا ایک آپریٹو ہے جس کو انہوں نے کہا کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے جو حامد کارزائی ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا 26 اگست 2021 کو، جب امریکہ انخلا کر رہا تھا افغانستان سے، اپنی فوجوں کو نکال رہا تھا، اور وہاں پر ایک دھماکہ ہوا جس میں 13 امریکی فوجی جو ہیں وہ جان سے گئے تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہت پلے اپ کیا، اس نے پاکستان کی تعریف بھی کی، پاکستان کو جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کیا. پھر فوری طور پر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ دے ماری لمبی چوڑی، اس کے اندر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے شکریہ کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے جو فورن سیکرٹری تھے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو کال کی. تو اچھی خاصی جو ہے وہ مطلب پینگیں بڑھ رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں اقتدار میں آ جائیں گے کیونکہ ٹرمپ صاحب آ گئے. تو وہ تو ان کا تو پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا شیر افضل مربت کے الفاظ میں صحیح جگہ پر نہیں جا رہا. تو میں توصیف صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ سر. ابھی ہم اس طرف تو بعد میں جائیں گے، پہلے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آئی ایس خراسان کا بندہ ہے، یہ جو پکڑا گیا ہے، اس کی اپنی کیا سٹوری ہے؟ کیا یہ واقعی ماسٹر مائنڈ تھا؟ کیا یہ اتنا بڑا آپریٹو تھا؟ اور یہ کیسے اچانک ہم نے پکڑ کے کیسے حوالے کر دیا اس کو؟ اچھا، یہ جو میرے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں مختلف سورسز سے، یہ آپ اسے ماسٹر مائنڈ نہیں کہہ سکتے. جو اس کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو میرے سورسز نے خبریں دی اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک اہم ان کا آپ سمجھ لیں کہ بھی ان کا لیڈر کہہ سکتے ہیں، یا وہ اہم جو کو 50-100 لوگ ہوں گے ان میں اسے شمار کیا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ جو حملے کا جو وقت ہے اور جس وقت یہ جیل توڑ کر وہاں سے نکل رہا ہے، جب جیل ٹوٹی، اس نے تو نہیں توڑی، جیل ٹوٹی وہ کابل کی، تو یہ وہاں سے نکلا ہے تو اس کے کچھ ہی دن بعد یہ ہو جاتا ہے. اور جو اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے جو مختلف سورسز سے جو مجھے ملی ہے، ابھی سرکاری سطح پر تو نہیں اس کا کوئی اعتراف ہوا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ تم یہ موٹر سائیکل تمہیں ملے گا، یہ کچھ پیسے ہیں، اس سے موبائل خریدو، سم خریدو. تو یہ فٹ سولجر سے تھوڑا سا اوپر والا کوئی جو ہے نا، مجھے تو ایسے معاملہ لگتا ہے. ادروائز ہاں، یہ جو وہ الشہاب المہاجر جو ان کا آئی ایس کے پی کا جو ہیڈ تھا، یا اس کے بعد جو ضیاء الدین ہے وہ مارا گیا 2023 میں، وہ اس کے ساتھ جیل میں بند تھا، اور یہ دونوں اکٹھے بھی رہے اور وہاں کوئی پلاننگ بھی کرتے رہے. اس حوالے سے اس نے جو ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ کو جو اپنا بیان دیا اس کے اندر اس نے کنفرم کیا کہ جیل کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ خبر ہے ابھی کبھی، یہ اس نے ایف بی آئی کے ایجنٹ کو دوران تفتیش جو کہا ہے. ابھی اس کی سرکاری سطح پر نہ امریکہ نے کچھ ایسا بیان دیا ہے نہ پاکستان کی طرف سے آیا ہے، لیکن کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ اور میرے خبر کے مطابق سی آئی اے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا مشترکہ آپریشن ہے. وہ اوپر سے وہ جو کیا کہتے ہیں اوپر والی سرویلنس جو ہے وہ سی آئی اے نے دیکھی ہے، نیچے ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے دیکھی. رائٹ. تو ٹرمپ نے پھر اس کو ماسٹر مائنڈ کیوں کہا آپ کے خیال میں؟ ٹرمپ ہے نا،
اچھا اس نے دیکھیں وہ پہلے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اسکرین کیپچر کرنی ہے. آپ کے ملک میں بھی ابھی آپ نے جو ریفرنس دی ہے یہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے, بات کو بڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہمارے لیے اچھی بات ہے, وہ اس سے بھی بڑا کر دے, اس کی مہربانی ہے. دیکھیں آپ وہ واحد ملک ہیں جو بے عزت نہیں ہوئے. اللہ عزت دینے والا ہے نا. وہ جنرل آصف غفور کہا کرتے تھے نا ظلم منتشا, تو وہ اب پورا ہوا ہے. جو گیا ہے نا کچھ نہ کچھ جھاڑ کھا کے ہی آیا ہے, چاہے اسے گریٹ فرینڈ بھی کہا اور کچھ بھی کہا, گریٹ پرائم منسٹر, گریٹ پریزیڈنٹ, لیکن طبیعت صاف کی ہے. ہم چھپے ہوئے تھے کہ بھی اب کسی ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا یار ہمیں فون آنے والا ہے, یا ہمیں فون نہیں آیا. سب نے وہ ایک میم بنی ہوئی تھی کہ بھی وزارت خارجہ کو کہا گیا کہ فون آئے تو کہنا ہے کہ بھی سارے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم بھی, نائب وزیر اعظم بھی اور باقی بھی, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری تو عزت بنی ہے, وہ اس سے بھی بڑا بنا دے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک اہم کارکن تھا اس آئی ایس کے بھی, کیونکہ آگے چل کے آپ دیکھیں نا کہ ماسکو میں جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھی میں نے ان کو آن لائن ٹریننگ دی ہے. یہ اس حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی جو ہے نا تربیت یافتہ آدمی تھا, اور اس پر یہ بھروسہ کیا جا رہا تھا کہ وہ ٹریننگ دے رہا تھا. تو یہ بھی ایک بہرحال اور وہاں پر بھی اس نے اس کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ابھی تک ذرائع کے مطابق, اس کے مطابق وہ اس نے ریکی کرنے کا اس کا کام تھا کہ وہ جس جگہ پر اس نے کیا ایئرپورٹ کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے چلے جائیں, اور کچھ گھنٹوں کے بعد دھماکہ ہوا, وچ مینس کہ اس کو لوز نہیں کرنا وہ چاہتے. اس کا مطلب ہے وہ ایک امپورٹنٹ کوآپریٹو ہے, اور وہ ان کے ساتھ اگر جیل کے اندر رہا ہے, اور 2019 میں بھی وہ جیل بریک میں میرا خیال ہے بنو کی جو جیل بریک تھی اس سے بھی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے. اس وقت بھی وہ یہاں سے نکلا, پھر 2021 میں وہ وہاں سے جیل سے نکلا, اور پھر اس نے صرف 11 دن کے بعد جو ہے وہ یہ حملہ کیا. سو اٹس کوائٹ انٹریگنگ کہ یہ جو بندہ ہے جس کو پاکستانی ایجنسیز نے, اچھا لیکن یہ 5 مارچ میرا خیال ہے امریکہ کے 4 مارچ کو انہوں نے اعلان کیا. پاکستان میں اس وقت 5 مارچ شروع ہو گئی تھی, لیکن ان کا 4 چل رہا تھا ابھی. تو 4 مارچ کو انہوں نے اعلان کیا, 2 مارچ کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایف بی آئی کے جو ایجنٹ, میری سٹوری ہے جی آپ نے انکہی جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر آپ نے ڈیٹیل میں یہ بات بتائی ہے کہ اس نے 2 مارچ کو انٹرویو دیا ہے غالباً ایف بی آئی کے ایجنٹ کو, اور 4 مارچ کو ٹرمپ نے پھر اعلان کیا, بیکاز اس سے پہلے تک اس نے اعلان نہیں کیا. تو یہ اریسٹ کس وقت ہوا آپ کے خیال میں؟ پچھلے ماہ میں ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ مڈ فیبرری میں خیال ہے, جو مجھے جو جس طرح کی خبریں ملی اس سے میں جو گیس کر سکتا ہوں, یا فیبرری کے شروع میں یا درمیان میں. اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ ٹرمپ آیا, اور ٹرمپ کے آنے کے بعد جی وہ میونخ کانفرنس میں جو سی آئی اے کا چیف بھی آیا, تو پاکستان کی طرف سے آئی ایس آئی کے چیف بھی گئے, تو وہاں انہوں نے کہا جی یار اس کو پکڑنا ہے. تو سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جس طرح, تو انہوں نے کہا جی پکڑ لیتے ہیں. اچھا یہ پکڑ لیتے ہیں والی بات تو خود اپنے اوپر الزام لینے والی بات ہے. ان فیکٹ یہ ایسا نہیں ہے, اس پر محنت کی گئی ہے, اس کی سرویلنس جاری تھی آہستہ. یہ جو کام ہے نا, یہ دہشت گرد پکڑنا, یہ آپ نے ایسے ہی ہے جیسے بھوسے میں سوئی پھینکی ہوئی ہے, اور پھر اس سوئی کو ڈھونڈنا تو بڑا لمبا ٹائم لگتا ہے. یہ بڑے عرصے سے جاری تھا جو میری معلومات ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ 10 دنوں میں انہوں نے کہا اور ہم نے کہا آپ ٹرمپ کو خوش کر دیتے ہیں. ہم نے ٹرمپ کو ٹائملی خوش کیا, یہ اچھی بات ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے سے کام جاری تھا, بڑے عرصے سے یہ کوآرڈینیشن کولیبریشن جاری تھی, اور وہ کامیابی سے. اور آپ کا نہیں خیال کہ یہ پہلے سے پکڑا ہوا تھا اس کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بھی یہ فروری میں پکڑا گیا ہے. اچھا لیکن اس میں ایک اور اینگل بھی نکلتا ہے, وہ یہ ہے توصیف صاحب کہ یہ کیونکہ آئی ایس کے پی سے تعلق رکھتا ہے, تو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس بھی اس کی انفارمیشن تھی, ایف بی آئی کے پاس بھی تھی, سی آئی اے نے بھی پاکستان کو جو ہے وہ یہ بات بتائی, اور انہوں نے پکڑ بھی لیا. اچھا وائی کانٹ وی اریسٹ اینی ون فرام تحریک طالبان پاکستان, جو کہ پاکستانی جو انسٹالیشنز ہیں, پاکستانی جو ٹارگٹس ہیں, ان کے اوپر حملہ آور ہیں. اچھا میں یہ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلی بات میں آپ سے اور عرض کر دوں, یہ 48 لوگ تھے جو پاکستان نے پہلے 7 ماہ لگا کے جو ان کو گرفتار کیا تھا اور ان کو افغان حکومت کے حوالے کیا تھا. یہ ان میں سے ایک ہے. اوکے. تو اس کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود تھا.
ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے اور پھر آپ کو پتا ISKP ہمارے ساتھ بھی لڑ رہی ہے, ہمارے ہاں بھی دہشت گردی کر رہی ہے. طالبان جو بھی کہتے رہے کہ نہیں یہ ہماری پراکسی ہے تو ہم امریکہ کے حوالے کرتے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات بھی ہو گئی. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ طالبان کے حوالے سے کہ TTP کے یا میں اس کو TTP یا افغان طالبان تقسیم بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ ہم بہت عرصہ یہ دھوکے میں رہے ہیں, ہم سے جھوٹ بولا جاتا رہا ہے اور ہم جھوٹ کو پسند کرتے رہے ہیں. اور کل جو بنو میں ہوا ہے اس میں تو انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ افغان سولجرز اس کے اندر موجود ہیں. جی میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے افغانستان کا ایک ڈپٹی گورنر کا بیٹا مارا گیا دہشت گرد, اور وہ اس کی لاش نہیں لے رہے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں رہا. یہ جو حافظ گل بہادر گروپ ہے یہ بنو والی سائڈ جو جنوبی اضلاع ہے یہاں پر یہ کام کرتا ہے, دہشت گردی کی وارداتیں کرتا ہے عموماً. تو یہ وہی شخص ہے جو پہلے گڑ طالبان میں تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہ وہ شخص ہے جو کہ القاعدہ والوں کو بھی پناہ دیتا تھا. میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ہم نے معاہدے کیے ہیں وہ حافظ گل بہادر کے ساتھ کیے ہیں. 2004-05 سے ہم لگے ہوئے اور اس کو ہم نے جی گڈ گائے بنا کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ شمالی وزیرستان کے آپریشن سے یہ بگڑا اور وہاں چلا گیا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا, کبھی مجھے ایک صاحب نے بتایا جو کسی ذمہ دار عہدے پر تھے, وہ بات ان کی مجھے سچی بھی لگی کہ یہ تو وہ حادثے ہیں نا جو ہمارے اوپر اٹیک آ گئے, بہت سارے حادثے جو ہیں روکے بھی گئے ہیں. ٹھیک, بہت سارے نیکسس پکڑے بھی گئے ہیں. اچھا انہوں نے چھوٹی چھوٹی فرینچائزز بنائی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک سیل پکڑتے ہیں تو آپ دوسرے تک انہی کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے. کچھ نہ کچھ کلو تو ضرور مل جاتا ہے لیکن ٹوٹل نہیں پہنچتے. اچھا, یہ لوگ مکمل طور پر افغانستان میں آباد ہو گئے ہیں. ان کو جو انڈر دی کارپٹ امریکہ کے ہی پیسے ملتے تھے, آپ دیکھیں نا, تماشا دیکھیں, اسٹیٹ بینک پر پابندی ہے افغانستان پہ, ان کی گورنمنٹ پر پابندی ہے, اور $1.60 جی انہیں مل رہے ہیں, انڈر دی کارپٹ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہیں ظاہر ہے TTP کو یہ رجیم دے رہا ہے. آپ کہہ دیں اس میں انڈیا بھی چندہ ڈالتا ہوگا, کوئی اور بھی ڈالتا ہوگا, لیکن پیسے مل رہے ہیں. پیسوں کے بغیر یہ فوجیں نہیں پالی جاتی. یہ اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں رہ رہے ہیں, ان کو وہاں گھر آسائشیں سب کچھ ملا ہوا ہے. اس لیے ان کا جو ہے نا پورس بارڈر ہے, ان کو پکڑنا جو ہے وہ اس لیے ہمارے لیے مشکل ہے کہ یہاں پر ان کی جو انروڈز ہیں ویسے موجود نہیں ہیں. اور پھر آپ کو میں ایک تلخ حقیقت جو بات بتا دوں, جولائی 2024 میں بھی بنو کینٹ پر حملہ ہوا. جی, پاکستانی فوج نے جب ایکشن کرنے کی کوشش کی تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, وہ جو PTI والا معاملہ ہے جو نیشنلسٹ ٹچ ہے, وہ بھی انہوں نے گریب کر لیا ہے اور اسی کو آگے PTI بھی بیچ رہی ہے. تو تب بنو میں سے لوگ نکل آئے, بڑا ہنگامے ہو گئے. جی انہوں نے, I remember, بالکل ایسے ہی ٹھیک ہو گیا. اس طرح وہ موو جو ہے وہ ناکام ہوئی. اچھا, یہ بڑا لمبا کام ہے, وہ پبلک جو ہے وہ ساتھ شامل ہو. اب پبلک میں یہ نیریٹو انہوں نے بڑے آرام سے بیچ لیا کہ نہیں یہ انہی کے ہیں, یہ انہوں نے خود پالے ہوئے ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے. اچھا, یہ بدقسمتی ہماری کیوں ہوتی ہے؟ میں کل بھی دیکھ رہا تھا جو وہ خبریں تھیں, مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کبھی بزدلانہ حملہ, آپ اس کو دہشت گردانہ حملہ کہہ سکتے ہیں, کمینہ حملہ کہہ سکتے ہیں, بزدلانہ حملہ نہیں کہہ سکتے. بزدلانہ ناکام حملہ, یہ ناکام حملہ نہیں ہے, یہ ویل کوآرڈینیٹڈ جو ہے نا حملہ تھا. تو اس کو اس طرح ڈیل کریں گے تو تب آپ کی نیریٹو بلڈنگ بھی ہوگی, تب پبلک بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگی. ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری نیریٹو بلڈنگ والا جو معاملہ نا وہ کمزور ہے, اور یہ لوگ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور انہیں مکمل پناہ حاصل ہے. جب تک برا لگے گا کہنا, کیونکہ وہ اسرائیل تو خیر ظلم کر رہا ہے, آپ کو اسرائیل والا ماڈل لینا پڑے گا. آپ کو, آپ کے پاس جو ڈرون ٹیکنالوجی, میں تو یہ کہتا ہوں ہم نے منافقت کی ہے. آپ کی ڈرون نے دہشت گردی ختم کی تھی, امریکی ڈرون نے, یہ بھاگے پھرتے تھے. جب تک آپ کا ڈرون جا کر ان کی سرویلنس نہیں کرتا, دیکھیں دہشت گرد جب چل پڑا آپ کے علاقے میں آ گیا, آپ کا پکڑنا ابھی ثابت ہے کہ آپ نہیں پکڑ سکتے. کہا جاتا ہے کہ 3000 کلو گرام کی 2 گاڑیاں تھیں. ٹھیک ہے, 3000 کلو گرام کوئی مذاق نہیں, ایون 500 کلو گرام کوئی مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ آ گئے. اب پہلے تو 6 تھے, اب تو 16 دہشت گرد ہیں. اتنا بڑا اٹیک
اور میرا نہیں خیال کہ جتنا ڈیتھ ٹول بتایا جا رہا ہے وہ ڈیتھ ٹول صحیح ہے. اگر 24 گھنٹے وہ لوگ لڑتے رہے ہیں اور ایک دو جو ہیں خودکش جو گاڑیاں ہیں ان کا بھی اٹیک آیا ہے اور ساتھ کے دیہات کو بھی نقصان پہنچا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ بھی یہ ڈیتھ ٹول 12 والا ہے, یہ کہیں زیادہ ہے, خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے, تو یہ وہی میں اسے انٹیلیجنس فیلور کہوں گا. اتنا بڑا اٹیک ہونے جا رہا ہے, کہاں سے وہ چل کے آئے ہیں؟ توصیف صاحب, گورنمنٹ خود کہتی ہے افغانستان کے لوگ ہیں, تو بے شک پورس بارڈر ہو کیسے, اور وہاں پر ان کے پاس جو ہے کوئی نہ کوئی سینکچری موجود ہے. آپ کو وہیں جانا ہے جہاں برے کا گھر ہے, تب آپ روک پائیں. لیکن توصیف صاحب اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اور یہ کوئی ابھی کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے یاد ہے کہ 2000 انفیکٹ آپ نے دیکھا, میں نے بھی انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کا, انہوں نے بھی کچھ اس طرف اشارہ کیا. پاکستان کے کچھ مسائل ہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی ہے ان لائک اسرائیل. فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کا دشمن ہے ان لائک خیبر پختونخوا یا پاکستان کے جو وہ ٹرائبل ایریاز ہیں. اور پاکستان کے لیے یہ کرنا جو ہے وہ اپنی ڈیموکریسی کے لیے, کیونکہ جیسا آپ نے ابھی بیان کیا کہ ان کے پاس جو نیشنلسٹ نیریٹو ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے اپروپریٹ کر لیا ہے, اب وہ ان کے قبضے میں. اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو JUI ہے, جو عوامی نیشنل پارٹی, ایون پاکستان تحریک انصاف تو ہمیشہ سے مطلب روز اول سے, وہ اس وقت طالبان کی ایک طرح سے پروکسیز کے طور پر, سیاسی پروکسیز کے طور پر کام کر رہی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کی سیاسی جماعتیں. بیکاز, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خوش دلی سے کر رہی ہیں, شاید ان کی بھی مجبوری ہے کہ بھئی اگر ووٹ مر جائے تو پھر ہماری کوئی ریلیونس نہیں باقی رہتی, اور سیاسی جماعتوں کی یہ ایک ڈیموکریسی کے اندر مجبوری ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے. ناؤ دس ایکچولی مینس کہ جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر جو پشتون قوم پرستی ہے اور جو مذہبی چورن ہے, دونوں ملا کے وہ طالبان کی جو سپورٹ ہے, لیتھل کمبینیشن, وہ بہت اوپر ہے. جی, اور اگر وہ بہت اوپر ہے تو اٹ از لٹرلی امپاسبل ٹو ڈیل ود دس. نہیں, میں آپ کو اس میں ایک بتاتا ہوں, وہ طالبان کی سپورٹ نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب PTM بنی نا, اچھا یہ پہلے محسود تحفظ موومنٹ تھی. جی, اچھا, وہ ایک وہ راندہ درگاہ ذلیل آدمی تھا, وہ جسٹس جاوید اقبال, اس کی وجہ سے یہ بنی تھی. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, اب میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا. بعد میں یہ PTM بن گئی, انہوں نے اپنا قوم پرستی کا چورن بیچنا شروع کر دیا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, قوم پرستی پہ مجھے ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہو گیا. میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ یہ ان لوگوں کی خبر نہیں آنی, میڈیا پر نہیں چلنے دینا, یہ نالائکی ہے. یہ آپ کے پاس بلیسنگ ان ڈسگائز آ گیا ہے, اس علاقے کے لوگ ہیں, اب آپ ہونے دیں قوم پرستی. ٹھیک ہے, وہ ود ان سم پیرامیٹر بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے حقوق فلاں, ہمارے خلاف آپریشن ہوا. یہ لوگ جب ٹی وی پر آئیں گے اور ان کے سامنے کو اصل حقیقت بیان کرنے والا سامنے بٹھائیں گے. اب یہ دیکھ لینا, اب ٹرمپ والا جو فیاسکو ہوا ہے, اب انہوں نے کوئی لاکھوں ڈالر بھی صرف کر دیے. وہ مجھے رچرڈ گرینل وہ یاد ہے, کبھی وہ اپنے وہ آگ لگی تھی اس پر افسوس کر رہا تھا, تو وہ میں نے ایک ٹویٹ پڑھا, وہ میرے لیے بڑا مزاحیہ تھا. وہ PTI کا فالوور تھا, اس نے کہا جسٹ چل اور ریلیز عمران خان. اس نے کوئی اس طرح کا لکھا ہوا تھا. شہباز گل صاحب تھے اپنے. اچھا, کچھ اس نے وہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کی اور کچھ گالیاں شالیاں بھی دی میرے خیال. اس نے آگے سے کہا کہ تمہاری گھر پہ آگ لگی, میرے گھر پہ. ہاں ایگزیکٹلی. اب دیکھیں وہ بہت بڑا فیاسکو ہو گیا PTI کے لیے. آپ فورن پالیسی کو اپنے ساتھ جوڑ رہے تھے, آپ یہ چاہ رہے تھے IMF کا معاہدہ نہیں ہوگا, آپ نے اپنے وزراء کو کہا, ان کی آڈیو ٹیپس پکڑی گئی, یہ لمبی کہانی ہے. پھر آپ نے ٹرمپ پر تکیہ کر لیا, اور وہ تکیہ کیا, وہ ان کی طرح ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی طرح ہے. وہ آئے گا تو وہ دوست ہے عمران خان کا. وہ بھائی اس معاملے میں کوئی دوستیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو جہاں سے مفاد حاصل ہوا, پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہی نہیں تھا کہ امریکی پریزیڈنٹ اس کو ایڈریس کرے. اور جب یہ طاقتیں ایڈریس کرنی ہوتی ہیں نا, یہ کوئی حکم نہیں آتا, یہ انڈر دی ٹیبل باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور امریکہ جب بھی اس معاملے میں پڑتا ہے نا, تو اب تو UK کے ساتھ تعلقات کچھ اور طرح کے ہو گئے نا. امریکہ ہمیشہ UK کو آگے کیا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے 200 سال حکومت کی ہے, وہ ہماری سائیکی کو بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کون سا طریقہ تھا, ایک ٹویٹ آئے گا, مشاہد حسین غریب کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا, اس نے اپنا غصہ نکالا
اور وہ جناب اس وجہ سے مسالہ بکا. نہیں وہ سینٹ کا ٹکٹ ملا نہیں, وہ تو اس کا غصہ نکال نہیں رہے تھے, وہ اصل میں اگلے ٹکٹ کے لیے کوشاں تھے. دوبارہ چائنیز میاں محمد نواز شریف صاحب کے انفارمیشن منسٹر تھے 98-99 میں, وہ پرویز مشرف صاحب کی بھی انفارمیشن کو ہینڈل کرتے تھے. اس کے بعد وہ پھر وہ کاف لیگ کے سینیٹر رہے, پھر وہ نون لیگ کے سینیٹر رہے. اب کہاں جانا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں اگر اس طرح کی باتیں کروں, پی ٹی آئی نون لیگ تو بتائے کس میرٹ پہ دیا تھا ٹکٹ, اسی میرٹ پر دیا تھا جس میرٹ پر پی ٹی آئی نے نہیں دیا, انہوں نے اور لوگوں کو دے دیا. ہاں راجہ صاحب. تو وہ بہرحال یہ بہت بڑا فیاسکو ہے, اور یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا خیال ہے سبق حاصل ہو رہا ہے ان کے. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جو بحث مباحثے چل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب تھا, تم نے غلط سوچا ہوا تھا, اور اب جو ہے وہ دیکھ لو, وہ ٹرمپ نہیں بولا تو تم نے, کیونکہ ان کو ایک نیا منجن مل گیا کہ ہن اے گل کر لینے روز دا سودا بنا کے روز. اور یہ جو لوگ وہاں پر منجن بیچ رہے ہیں نا, یقین کریں عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں جیل میں رہ کے جس دن ڈالروں کا ایشو ہے, جس دن عمران خان جیل سے باہر آیا نا, اس نے اپنا ویلاگ شروع کرنا ہے, ان ساروں کی چھٹی ہو جانی ہے. دیکھیں لیکن یہ لکی لوگ ہیں. ایک وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں سے چلے گئے ہیں, امریکی شہری ہیں, وہ اپنے باپ کا بھی جائیداد انگوٹھا لگواتے پکڑے گئے.